اللهم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان قیام پذیر تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہوا تو صبح کے سورج کی جو روشنی تھی وہ معمول سے زیادہ تیز تھی، یعنی جو سورج ہے وہ معمول سے زیادہ روشن تھا، زیادہ منور تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد سورج کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو گئی، یعنی سورج جو ہے وہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، آج میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ معمول سے زیادہ منور تھا، روشن تھا، سورج کی روشنی زیادہ تیز تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر سے سورج جو ہے وہ متغیر ہو رہا ہے، یعنی اس کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ رہی ہے، مدم پڑ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کثیر تعداد میں فرشتے جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں کے کثیر پروں کی وجہ سے سورج کی روشنی ماند پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیرت زدہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ اتنی کثیر تعداد میں فرشتے کیوں جو ہے وہ زمین پہ اتر رہے ہیں کہ ان کے پروں نے سورج کی روشنی کو ماند کر دیا ہے، سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا ہے، اس لیے سورج کے اندر تغیر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ پاک میں ہو گیا ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی رسول ہے۔ تو سیدنا معاویہ کا مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا ہے، تو یہ تمام فرشتے اللہ کے امر سے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے، سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اتر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیرت زدہ ہوئے، جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، کہ میرے غلام کو اللہ نے یہ عظمت، یہ شان، یہ کرامت کیوں کر بخشی ہے کہ اتنے فرشتے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ اتر رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی کہ یا رسول اللہ، سیدنا معاویہ آپ کے غلام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر پڑھتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی وہ سورۃ اخلاص کو بڑا محبوب جانتے تھے، ہر پل اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کو پڑھتے تھے، اور سورۃ اخلاص کی برکت سے اللہ نے یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام یا یہ کرامت ان کو عطا کی ہے کہ آج 70,000 فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں کہ جو معاویہ کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو یا نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن لی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ پسند فرمائیں، آپ اجازت عنایت فرمائیں تو میں زمین کو سمیٹ دوں اور آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، یعنی اپنے غلام کا نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اپنے دونوں پر کھولے، ان کو زمین پہ مارا، زمین سکڑ گئی اور حجابات ہٹ گئے۔ اب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو میت ہے وہ مدینہ پاک میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام تبوک سے تھوڑا سا پہلے ہیں اور مدینہ پاک سے باہر ہیں، یعنی مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مدینہ پاک اور تبوک کے درمیان میں ہے، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھے تو تقریباً 90 کلومیٹر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے کے اوپر زمین کو سمیٹ دیا، حجابات کو ہٹا دیا۔ اب سیدنا معاویہ کی جو میت ہے، جسد خاکی جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور پیچھے 70,000 فرشتے صفے باندھ کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ والو، یہ اعزاز سیدنا معاویہ کو جو حاصل ہوا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام پہ نہ ہوتے ہوئے بھی، مقیم نہ ہوتے ہوئے بھی، حالت سفر کے اندر مسافر کے طور پہ بھی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور پھر دوسرا اعزاز اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے کہ جاؤ میرے معاویہ کا، میرے محبوب کے غلام کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ جا کر پڑھو۔ تو یہ سب انعامات یا یہ سب مقامات یا یہ عظمت جو ہے یہ کس کی بدولت ملی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر کہو تو ایک روایت اور سنا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے باہر تشریف فرما ہے، یعنی شہر نبی جو ہے مدینہ المنورہ جو ہے اس سے باہر جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ ایک نماز جنازہ، ایک میت جو ہے وہ گزری، یعنی جنازہ جو ہے وہ گزرا، تو جو جنازے کے لواحقین تھے وہ دوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بیٹھے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، کوئی واجب الادا رقم تو نہیں ہے۔ تو صحابہ گئے اور انہوں نے جا کے جب تحقیق کی، پوچھ گچھ کی، تو معلوم ہوا کہ میت کے ذمے 4 درہم قرض ہے، مقروض ہے، واجب الادا رقم 4 درہم ہے۔ آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کر نماز جنازہ اپنے بھائی کی پڑھو، نماز جنازہ میں شریک ہو جو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی بحیثیت نبی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہو جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تو اللہ والو فوراً جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں اور نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کی آپ تیاری کریں اور اعلان کر دیں کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ اس میت کے ذمے جو 4 درہم قرض تھا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ ادا کر آیا ہوں، اب اس میت کے ذمے کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے، اس لیے آپ اٹھیے، تیاری کیجئے اور نماز جنازہ پڑھائیں اور آپ کے غلام بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ یہ اعلان کر دیں، یہ بشارت دے دیں اپنے غلاموں کو کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے حیرت زدہ ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ مقام اس کو کیسے مل گیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی 100 بار روزانہ یہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ یہ وہ سورت ہے جس میں رب کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، اللہ کی تعریف و توصیف اس کے اندر ہے، اللہ کی الوہیت ربوبیت کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو یہ صورت بہت محبوب ہے، تو جب کوئی یہ پڑھتا ہے جو اس صورت کو محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات سونے سے پہلے 100 بار قل هو اللہ احد دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھی، پڑھتے پڑھتے بے شک درمیان میں 50 بار پڑھی، 25 بار پڑھی، 70 بار پڑھی، 90 بار پڑھی، سو گیا، آنکھ لگ گئی، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے، دائیں کروٹ لیٹ کے باوضو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 100 بار پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب وہ آئے گا رب اس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو دنیا میں دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، نہ تیرا نامہ اعمال دیکھوں گا اور نہ ہی تجھے پل صراط پہ ڈگمگانے دوں گا، بس تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اب فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے پروں پہ بٹھائیں گے، پل صراط اس کو پار لگائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔
اب یہ احادیث کی روشنی کے اندر جو سورۃ اخلاص کی فضیلت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے. یہ کسی بابے کا، کسی ملنگ کا، کسی رسالے کا، کسی کتاب کا عمل نہیں ہے کہ میں جھوٹے فضائل جو ہے اس کے پاؤں باندھ کے بیان کروں تاکہ آپ یہ عمل کرنے پہ تیار ہو جائے. اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اللہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، گھر میں جادو ہے یا قرض ہے، اس نے آپ کو اتنا جکڑ لیا ہوا ہے کہ کوئی قرض اترنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے. بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، وقت آ گیا ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، یا وقت طے ہو گیا ہوا ہے، تاریخ طے ہو گئی ہوئی ہے، لیکن جہیز کے لیے، کھانے کے لیے، انتظامات کے لیے روکڑا نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے. گھر میں جادو ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، جادو ٹوٹتا ہے پھر جادو ہو جاتا ہے، بندش کھلتی ہے پھر بندش لگ جاتی ہے. گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی، ایک بیمار جب اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے یا دوسرا بستر پہ لیٹ جاتا ہے. اس طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، یا نظر بد ہے وہ کھائے جا رہی ہے، یا باہر کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، یا گھر کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. کسی طرح کے مسئلے نے آپ کو پریشان کیا ہوا، جس طرح بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، لڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، کسی طرح کے مسئلے نے اللہ والو آپ کو جکڑا ہوا ہے. تو میں نے تھوڑے دن پہلے بیان کے اندر اس راز کو فاش کیا تھا، آپ حضرات تک اس بات کو پہنچایا تھا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ سورۃ اخلاص کے زیر اثر چلتی ہے. یعنی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جتنے بھی بزرگان چلے آ رہے ہیں آج تک، ان کا جو فیضان ہے یا ان کی ولایت کا جو اثر ہے یا ان کی ولایت کا جو نور ہے وہ سارے کا سارا فیضان ہے سورۃ اخلاص کا. کیوں کہ جو سلسلہ علی چشتیہ کی جو ولایت ہے وہ زیر اثر ہے سورۃ اخلاص کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 14,000 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 14,000 مرتبہ روزانہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ پڑھتے تھے. جب قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید کے مرشد ہیں، تو قطب الدین بختیار کاکی کے جو مرشد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہادی اور مرشد کون ہیں؟ عثمان ہارونی. جب بغداد کی مسجد میں پہلی ملاقات عثمان ہارونی کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو آپ نے اپنی بارگاہ میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے کے اندر، توجہ رکھیے گا، میرے سلسلے کے اندر سورۃ اخلاص کا خاص عمل ہے. میرے سلسلے کے اندر سورۃ اخلاص کا خاص عمل ہے، پہلے وہ تو عمل کر لے، اس کے بعد تجھے میں مرید کر لوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے جو میں نے کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کے میرے سامنے 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے، آپ کے حجرے میں بیٹھ کے اس مسجد میں نے 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی. پڑھنے کے بعد میں شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے آ کر عرض کی کہ شیخ وہ عمل جو آپ نے تلقین فرمایا تھا وہ میں نے کر لیا ہے. تو میرے شیخ نے پوچھا کہ معین الدین تو نے 1,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی جو اس دنیا کے اندر چرند پرند ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنات ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بسنے والے انسان ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، کسی کے اوپر جادو ٹونا نظر بد ہے ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. ساری مخلوق اس دھرتی کے اوپر یوں ہے جیسے میری ہتھیلی کے اوپر سرسوں ہو. میں اپنی ہتھیلی کے اوپر اس ساری مخلوق کو اس دھرتی کے اوپر جو بس رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ منزل ملی ہے، منزل مل گئی ہے، لیکن جو چاہتے تھے وہ ابھی وہ مقام نہیں ملا، لہذا تو اس عمل کو لوٹا، دوبارہ جو ہے وہ اس عمل کو کر. تو میں نے دوبارہ جو ہے رات کو 1,000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد شیخ کی اجازت پہ، شیخ کے تلقین فرمانے پہ پڑھی. تو جب میں وہ عمل کر کے دوبارہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو شیخ نے پوچھا کہ اب کیا ملا، اب کیا دیکھتے ہو؟
تو میں نے عرض کی کہ شیخ پہلی بار جب میں نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی تو ساری دنیا کے اوپر میرے حجابات ہٹ گئے، ساری دنیا کو میں اپنے سامنے یوں دیکھتا تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اب میں نے جب دوسری بار 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی ہے، اب میں زمین پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو تحت ثری تک سب دیکھتا ہوں، اگر آسمان پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو عرش تک ہر مخلوق میرے سامنے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں منزل مل گئی ہے۔ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، یعنی بیعت کیا۔ یہ میں نے سارا پیچھے جو پس منظر ہے وہ بھی بیان کر دیا مختصر الفاظ کے اندر، تاکہ جو چشتی حضرات ہیں ان کو بھی علم ہو جائے کہ ہمارے سلسلے کی ولایت جو ہے وہ کس سورہ مبارکہ کے زیر اثر چلتی ہے۔ تو اللہ سورۃ اخلاص اب پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ عثمان ہارونی نے پڑھی، انہوں نے معین الدین کو کروائی، معین الدین نے قطب الدین مختار کاکی کو کروائی، قطب الدین مختار کاکی نے بابا فرید کو کروائی، بابا فرید نے آگے نظام الدین اور مخدوم ساور پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کروائی۔ اس طرح سے چشتیہ میں یہ فیض جو ہے وہ سورۃ اخلاص کا چلا آ رہا ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی حیاتی کے اندر نفس نفیس ہوش و حواس میں اپنے متعلقین کو ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ عنایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے کمایا، توجہ رکھیے گا، جو میں نے کمایا وہ ایک طرف، جو میرے مرشد نے عطا کیا وہ ایک طرف۔ اب سنو، جو میرے مرشد نے، آپ کے مرشد کون ہیں؟ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ جو میرے مرشد نے عطا کیا وہ صابر لے گیا۔ وہ کون لے گیا؟ صابر لے گیا۔ جو ساری زندگی میں نے کمایا وہ نظام الدین لے گیا، وہ نظام الدین لے گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے ساری زندگی میں نے ریاضت کی یعنی سورۃ اخلاص کی، اب میرا کوئی بھی متعلقین میں میرا کوئی بھی مرید جو ہے، میرے مریدین سالکین میں سے کوئی بھی 71 مرتبہ سورۃ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 90 دن پڑھے گا تو اللہ وہی مقام اس کو عطا کرے گا جو مجھے 1000 پڑھنے پہ ملا تھا، وہی مقام اس کو اللہ عطا کرے گا جو بعد میں 1000 پڑھنے پہ مجھے ملا تھا۔ یعنی کمائی ہم نے کی ہے، محنتیں ہم نے کی ہیں، تم صرف اتنی سی محنت کر لو کہ 71 بار روزانہ پڑھ لو، اللہ وہ مقام دے دے گا جو عثمان ہارونی کے ہاتھ کے اوپر مرید ہو کے مجھے 1000 بار پڑھ کے ملا تھا۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ 71 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اول و آخر 71 بار ہی جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے، اور اگر درود ابراہیم وقت کی قلت ہو نہ پڑھا جا سکے تو کوئی ایک درود پاک جو ہے وہ مختص کر لے، اس کو مخصوص کر لیں، وہ پھر آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ روزانہ نیا درود پاک نہیں پڑھنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ روزانہ کبھی کوئی درود پاک اور کبھی کوئی درود پاک۔ اصل جو عمل ہے اس کے ساتھ جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیم ہی ہے۔ تو 71 مرتبہ درود ابراہیم اول، 71 مرتبہ درود ابراہیم آخر پہ پڑھیں گے، اور درمیان میں 71 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھیں گے۔ 90 دن کا یہ عمل ہے۔ جگہ کا تعین کر لینا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور ایک وقت کا تعین کر لینا ہے، جگہ اور وقت ایک ہو، 90 دن بغیر ناگے کے پڑھو گے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ فرماتے ہیں اس عمل کی قیامت تک آنے والے ہر میرے چاہنے والے کو اجازت ہے، جب یہ تم عمل مکمل کر لو گے تو ہر چیز تمہیں یوں نظر آئے گی جیسے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ سب کچھ ہوگا، چرند پرند کو تم دیکھو گے، جنات کو تم دیکھو گے، کسی کے اوپر نگاہ ڈالو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کو جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا اس کو کالی نظر نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، یا جو تعویذات ہیں جادو ہے وہ کہاں پہ دفن کیا گیا ہے۔ جو اللہ سے معلوم کرنا چاہو گے رات کو یہ پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ خواب میں سب کچھ تمہیں دکھا دے گا۔ جو جو اس کی پھر ریاضت بڑھتی جائے گی، حجابات ہٹتے جائیں گے، پھر ظاہری آنکھوں سے بھی تمہیں نظر آتا جائے گا۔ تو اللہ نے اس عمل کی اجازت حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دی ہے، میں صرف محض آپ تک اس عمل کو پہنچا رہا ہوں۔
تو آپ میں سے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، کہتے ہیں جی بار بار جادو ہو جاتا ہے، تو اللہ والو ایک کڑوی گولی نگل لو، پی کاٹ لو، 90 دن کا یہ عمل ہے، ایک وقت کا جو ہے وہ تعین کر لو، ایک جگہ کا تعین کر لیں، وہاں بیٹھ کے 90 دن 3 مہینے آپ نے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر آپ درود ابراہیم کے بجائے کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اللہ والو یہ کل جو ہے صرف 10 منٹ کا 15 منٹ کا عمل ہے، 10 منٹ درود پاک پڑھنے پہ لگیں گے اور 5 منٹ آپ کے لگیں گے سورۃ اخلاص پڑھنے پہ، 15 منٹ کا کل عمل ہے۔ اور اگر آپ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمایا تو پھر نفع بھی زیادہ ہوگا، تو پھر لگے گی آپ کے 25 منٹ، کتنے لگے گے؟ 25 منٹ، 71 بار 10 منٹ میں آپ درود پاک پڑھو گے، پھر 71 بار آپ 10 منٹ میں درود پاک پڑھو گے، 5 منٹ درمیان میں سورۃ اخلاص پڑھو گے، اور اگر تھوڑی سی رفتار کم ہے تو آدھے گھنٹے کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا ایک عمل کر لو، ساری مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی، رزق کی بندش ہے تو دور ہو جائے گی، صحت کی بندش ہے تو دور ہو جائے گی، روحانی بندش لگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، رجت نے آپ کو کھپایا ہے، مارا ہے، رجت میں پھنس چل گئے ہیں، ابھی رجت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو یہ اتنے عمل کے ساتھ اس کا بھی علاج ممکن ہے، اس کا بھی علاج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ عمل جو ہے بیٹیاں بھی کریں، والدین بھی جو وہ کر سکتے ہیں، بیٹوں کے روزگار کا مسئلہ ہے تو بیٹے بھی یہ عمل کریں، ان کے والدین بھی یہ کر سکتے ہیں، جادو کا مسئلہ ہے تو سارے گھر والے مل کے یہ عمل جو ہے وہ کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو تب یہ عمل جو ہے وہ آپ کریں، باہر جانا ہے، باہر کے جو اسباب ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے، جنہوں نے جانا ہے وہ بھی یہ عمل کریں، ان کے والدین، ان کے لواحقین عزیز وقار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آخر میں وہ لوگ جو محض اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت چاہتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان کے حجابات جو ہے وہ ہٹ جائیں، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ وہ حضرات جو بار بار مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دل کی آنکھ روشن ہو جائے، جو دل کی آنکھ روشن کرنا چاہتے ہیں، سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، منازل طے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل جو ہے یہ لازمی کریں۔ مختصر سا عمل ہے، کوئی خاص شرائط نہیں ہے، صرف ایک ہی شرط ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کوئی کپڑے کی کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوبارہ عمل کو دہرا دیتا ہوں، 71 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر، درمیان میں 71 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ 90 دن کا یہ عمل ہے، ناغے کے بغیر، ناغا نہیں کرنا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی انہونی ہو جاتی ہے کہ ناغا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ناغا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ناغا ہو جاتا ہے تو اگلے دن جو ہے اسی تعداد کو ڈبل پڑھ کے اس ناغے کو ختم کر دیں گے آپ۔ اور اگر کسی وقت خدا نخواستہ آپ نے رات کو تہجد کے وقت پڑھنے کا وقت رکھا ہوا تھا تو آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، اب ناغا ہو گیا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب سو کے اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں، ساتھ ہی اپنا عمل کر لینا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ عملیات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ رات میں آنکھ لگ گئی، کوئی شرعی عذر ہو گیا تو آپ کا ناغا ہو گیا، تو اگلے دن کی ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے آپ اگر وہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ ناغا گنا نہیں جاتا، آپ کا معمول کا وظیفہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، عمل ٹوٹتا نہیں ہے، ریاضت ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ مرد حضرات کے لیے ہو گیا۔ اب خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہیں تو جب وہ یہ عمل کریں تو انہوں نے اس عمل کو تسخیر کی نیت سے جو ہے وہ کرنا ہے، تاثیر کی نیت سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو جب ان کے ایام کے دن شروع ہو جائیں تو اس عمل کو بند نہیں کرنا، اس کو ذکر کی نیت سے جاری رکھنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ ناغا ان وظائف کے اندر عورتوں کو کروایا جاتا ہے یا کروانا مجبوری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جن میں ہم نے عمل کو باموکل کیا ہوتا ہے، یعنی جنات کے ساتھ رابطے میں آنا ہوتا ہے، جس کو دعوت دینا کہتے ہیں، باموکل عمل کہتے ہیں، جنات کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں، پھر ایام کے دنوں میں عورت یہ کام کرے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ عمل پھر ان دنوں میں بند کروا دیا جاتا ہے، وگرنہ ان دنوں میں بھی عورت یہ عمل کر سکتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کی نیت سے تو پڑھ نہیں رہی، وہ تو پڑھ رہی ہے ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، چلے کی نیت سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ممنوع نہیں ہوتا، صرف ممنوع اس لیے اس کو کر دیا جاتا ہے کہ کہیں جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو جب آپ اس عمل کو محض تاثیر کے لیے،
अपने दिल की आंख रोशन करने के लिए पढ़ रहे होंगे, अपने घरेलू मसाइल के लिए पढ़ रहे होंगे, रजत के इलाज के लिए आप पढ़ रहे होंगे, घरेलू लड़ाई झगड़ों से निकलने के लिए पढ़ रहे होंगे, अपनी सेहत बदनी और रूहानी के लिए आप पढ़ रहे हैं, औलाद की बेहतरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर इस तरह की नीयतों के अंदर औरत को छुट्टी करने की इजाजत नहीं है। जब वो 8-10 दिन छुट्टी करेगी तो उसकी जुबान में तासीर जो जितनी आई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? 8-10 दिन जब वो जुबान चरखे की तरह गीबत करेगी, चलेगी, तो जो कुरान के असरात आए हैं या सूरत इखलास के जो असरात आए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। जब वो दोबारा 10 दिन के बाद बैठेगी तो कल भी भूखे तो फिर आज भी भूखे, यानी जहां से चले थे दोबारा वहीं पे आ गए, जीरो पे। ठीक है, तो इसलिए हमारी माँ बहनों ने इस बात का जो है ना वो एहतियात करनी है, इस बात की, इसका एहतमाम करना है कि छुट्टी जो है वो नहीं करनी। तो मर्द हजरात को तो वैसी छुट्टी नहीं है। और अगर कोई 19-20 हो जाए, यानी ऊपर नीचे हो जाए, तो उसका मैंने तरीका बता दिया है। अल्लाह ना करे कोई रात को पढ़ता है, उसकी आंख नहीं खुलती या कोई गमी खुशी आ जाती है, तो अगले दिन तक जोहर की नमाज से पहले इसको कर लेंगे, जवाल के वक्त से पहले कर लेंगे, तो आपका नागा जो है वो नहीं गिना जाएगा, आपका अमल जो है वो बरकरार रहेगा। तो इसलिए इस अमल की आप हजरात तमाम को इजाज़त है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से। तो मैंने आपको ये अमल पहुंचा दिया है, आप अपने मकासद के लिए इस अमल को करें, इससे भरपूर जो है वो नफ़ा उठाएं। बाकी जो इसके सूरत इखलास पढ़ने के ऊपर जो अजर व सवाब है वो मैंने अलग से हदीस पाक की सूरत में, हदीस पाक की रोशनी में उनके फ़ज़ाइल को बयान कर दिया। अल्लाह सोना मुझे आप सबको इस अमल से जो है इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुनिया भर में जो सालकीन हैं, राय सलूक तय करने के ख्वाहिशमंद लोग हैं, ये अमल अल्लाह उन तक भी पहुँचा दे, उनको करना भी आसान फरमा दे और उनको इस अमल में कामयाबी भी अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो बदनी या रूहानी मरीज़ हैं या रजत के मरीज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी ये अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनको अपने मकसद में जो वो कामयाब फरमाए। जो दुखी हैं उनका अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनके हक़ में हमारे इल्तिजाओं को, दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, हमारी भी इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को अल्लाह उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। दुनिया भर में जो घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी बीमार हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, मुसलमान हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको अल्लाह शिफा कामिला अजला अता फरमाए। जो मांगे हैं अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चला, कश्ती पे सवार हुआ, उसके पास पहुंचा और जाकर अर्ज करने लगा, यानी अपना उज़र जो है वो पेश किया कि मैं रकम मुकर्रम वक्त पे अदा करने के लिए आया था, लेकिन उस दिन मुझे कश्ती नहीं मिली, मैं सारा दिन जो है वो दरिया के किनारे खड़े होकर चला गया, तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। ये तुम्हारे 1000 दिनार हैं। अब जिस शख्स ने 1000 दिनार लक्कड़ के जरिए वसूल कर लिए थे, वो क्या कहने लगा, आपने पहले कोई रकम मुझे भेजी है? अब ये शख्स जो है ये कहने लगा, मैंने आपको कोई रकम नहीं भेजी, मैंने रकम अल्लाह को सौंपी थी, तुम्हें मैंने रकम कोई नहीं भेजी, ना मैंने तुम्हें कोई रकम कोई दी है, मैंने एक रकम अल्लाह के सुपुर्द की थी, अल्लाह को सौंपी थी। तो जिस शख्स ने कर्ज लेना था, अब वो कहने लगा, तुम खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। जो अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह उनको परेशान नहीं होने देता, उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देता। अल्लाह ने कामयाबी के साथ, सलामती के साथ, आफियत के साथ उस रकम को मुझ तक पहुंचा दिया, उस लक्कड़ के जरिए, जिस लक्कड़ में तुमने रकम रखी थी, और वो रुका भी मैंने पढ़ लिया जो तूने लिख कर अंदर रखा था। इसलिए मैं अपना 1000 दिनार जो है वो वसूल कर चुका हूं। ये जो तुम 1000 दिनार लेकर आए हो ये मेरा नहीं है। तो लफ्ज़ जो अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं, अल्लाह असबाब के बगैर भी उनको कामयाब करके दुनिया के सामने दिखा देता है। और जिनका तवक्कल असबाब के ऊपर होता है, जिनका भरोसा या जिनकी उम्मीदें असबाब के ऊपर होती हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कामयाबी का नक्शा भी होगा तो अल्लाह जलील करके दिखा देता है। अब इसमें एक बात बड़ी अहम, एक नुक्ता बहुत अहम है, मेरे वो जहन में है, मैं उसको भी वाज़ेह कर दूं साथ साथ, हालांकि वो इस मौजू का हिस्सा नहीं है। ये जो मैंने रवायत बयान की जो सही सनद के साथ है, जिसका लुबे लुबाब मैंने आप हजरात के सामने रखा, इसमें बज़ाहिर हमारे मौजू से मुतल्लिका क्या है कि अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह पे भरोसा करना। लेकिन इसके अंदर एक और सबक है हमारे सीखने के लिए कि अगर कर्ज लिया है तो उसको लौटाना भी है,
اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس کو لوٹانا بھی ہے۔ اللہ والو، آج یہ قباحت مسلمان کے اندر اتنی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے اپنا تعلق رشتہ داری ختم کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا قرض دے دو، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی کسی دوست سے، رشتہ دار سے، جان پہچان والے بندے سے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات نہیں کر رہا، میری تیری بات ہو رہی ہے، کسی بندے سے جان چھڑانا چاہتے ہو، اس کو تھوڑے سے پیسے ادھار دے دو، قرض دے دو، دوبارہ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج اللہ والو ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہو، جبکہ قرض جو ہے لے کر دبائے رکھنا، نہ لوٹانا۔ میں صرف ایک دو لفظ جو ہے وہ ایک دو فکرے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، بہت سے محدثین نے آپ سے جو ہے وہ فیض پایا، یعنی آپ سے علم حدیث جو ہے وہ سیکھا۔ آپ نے اپنے مدرسے میں اعلان کر دیا کہ میں غیر معینہ مدت کے لیے مدرسہ بند کر رہا ہوں، تو میں کہیں جا رہا ہوں سفر پہ۔ طلبہ پریشان ہو گئے کہ شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر جا بھی رہے ہیں سفر پہ 10 دن 15 دن مہینہ، کوئی ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اور آپ نے کیا کہا ہے؟ غیر معینہ مدت کے لیے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ نے اپنے طلباء کو مخاطب کر فرمایا کہ میں افریقہ جا رہا ہوں۔ طلباء نے پوچھا، یعنی آپ کے متعلقین شاگردوں نے پوچھا کہ شیخ وہاں خیریت سے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی سے 1 دینار قرض لیا تھا، وہ 1 دینار قرض لوٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آنا جانا مہینوں کا سفر ہے، تو اس لیے میں عہد نہیں کر رہا، وعدہ نہیں کر رہا کہ 1 مہینے کے بعد مدرسہ کھلے گا، 10 دن کے بعد مدرسہ کھلے گا، 6 مہینے کے بعد مدرسہ کھلے گا۔ کیوں؟ اگر میں عافیت اور خیر کے ساتھ واپس آ جاؤں گا تو دوبارہ درس و تدریس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ طلباء نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑ لیے کہ شیخ افریقہ کا جنگل ہے، اس میں تو خون خوار درندے رہتے ہیں، زہریلے سانپ ہیں، آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ اور 1 درہم لٹانے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنو، میں حدیث پڑھاتا ہوں اور تم حدیث سیکھتے ہو۔ سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 1 درہم قرض کا، 1 درہم قرض کا کسی کو لٹایا، 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ درہم نفلی صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ یوں آپ نے حدیث بیان کی کہ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ اور 1 لاکھ، یعنی 6 لاکھ آپ نے درہم نفلی صدقے کے طور پہ اللہ کی راہ میں دے دیے، لیکن کسی کا 1 درہم جو قرض تھا وہ نہیں لوٹایا۔ تو اللہ یہ 1 درہم جو قرض تھا یہ لوٹانا 6 لاکھ نفلی صدقے سے بھی افضل ہے۔ آج کا مسلمان اتنا ایمان سے فارغ ہو گیا ہے، اس کے اندر سے غیرت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے، اور جو ذمہ داری ہے اپنی، جہاں ایمان کا جو تقاضا ہے اس کا اس کو احساس نہیں رہا۔ آج بہنوں کے حصے کھا کر تو صدقہ خیرات کی جا رہی ہے، قوالیاں کروائی جا رہی ہیں، سماع کروائی جا رہی ہے، محفل نعت کروائی جا رہی ہے، حج عمرے کیے جا رہے ہیں، اور کیا ہے کہ دیگیں پکا کے بانٹی جا رہی ہیں، جی ہم بڑے سخی لجپال ہیں، ہم بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ادھر لاکھوں کروڑوں کا حصہ بہن کا دبایا ہوا ہے۔ عشر زکوٰۃ جو اللہ کا حکم ہے وہ دبا کے عمرہ کیا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے۔ کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ 90% معاشرہ پاکستانی بے نمازی ہے، تو زکوٰۃ کتنے دیتے ہوں گے؟ تو اللہ یہ جو صدقہ خیرات کرنے والے آپ کو نظر آتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ لیں اور کہیں کہ رکھ ہاتھ اپنی اولاد کے سر کے اوپر، بتا زکوٰۃ دی ہے، تو جواب ہوگا نہیں، جواب ہوگا نہیں۔ یہ محافل کروانے والے، یہ سماع کروانے والے، یہ ڈھول بجانے والے، ان کو کہیں رکھ ہاتھ اپنی اولاد کے سر پہ زکوٰۃ دیے، عشر دیے، اپنی بہنوں کا حصہ دیا، یہ کہیں گے نہیں۔ الا قلیل ہوں گے، اکثریت اور بہت بڑی اکثریت کہے گی کہ ہم نے نہیں دی۔ یہ دین کی حالت ہے کہ حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، نفلی صدقہ ہو رہا ہے، تو جو فرض ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ والوں کسی کو دیے ہوئے چکر
काबातुल्लाह के चक्कर काटने से नहीं उतर जाते। अगर ये समझते हो कि हम अपनी बहनों का हिस्सा दबाकर, यतीमों बेवाओं मस्कीनों का हिस्सा दबा के, यानी उशर और ज़कात को दबाकर हम जो है वो 7 चक्कर काबातुल्लाह के लगाएंगे और इनको दिए हुए यानी गरीबों को और अपनी बहनों को दिए हुए चक्कर उतर जाएंगे, तो लाला ये नहीं उतरने वाले। ये जो तूने दूसरों का माल दबाया हुआ है, ये जब तेरे अंदर उतरेगा तो तू टंगया नहीं टंगया जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज ये वजह है कि हमारे वज़ाइफ के अंदर तासीर नहीं, हमारे जिक्र के अंदर तासीर नहीं है, हमारी इबादत के अंदर तासीर नहीं, यानी हमें नफा नहीं होता, हमारी दुआएं जो हैं उनको शर्फ कबूलियत हासिल नहीं होता। तो जब अल्लाह वालों हमारे आमाल इस तरह के हैं और आमाल की बुनियाद है रिज़्क़ हलाल, जब रिज़्क़ हलाल ही नहीं है तो फिर नेक आमाल ही नहीं है, जब अमाल सालेह ही नहीं है तो ईमान कैसे बनेगा? तो जब ईमान पकेगा ही नहीं तो यकीन कामिल कैसे नसीब होगा? तो जब यकीन कामिल ही नहीं है तो तवक्कल की नेमत कैसे नसीब होगी? तो जब तक तवक्कल नहीं है, मैंने क्या अर्ज किया है, हमारी जिंदगी में से गम नहीं खत्म हो सकते। यानी जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं, सारी जिंदगी आप मेरे से जुड़े रहें, मैं आपसे जुड़ा रहूं, अल्लाह हमें 50 साल 100 साल 200 साल जिंदगी भी देता है, लफ्ज गम हमारी जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता। जो मर्जी आप करें, रोजाना मैं देखें बयानात करता हूं, रोजाना अमाल बताता हूं, जो सा मर्जी अमल मेरा बताया करें या किसी का बताया करें, चाहे आप उल्टे लटक जाएं अंधे कुएं के अंदर भी, आप गमों से आजाद नहीं हो सकते। लेकिन जब आप नेक आमाल हुजूर इस्लाम की गुलामी वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे तो ईमान बनेगा। जब ईमान बनेगा तो तवक्कल की नेमत नसीब होगी। जिस पल तुझे तवक्कल नसीब हो गया, तू सारे जिंदगी के झंझरों से गमों से आजाद हो जाएगा। फिर नुकसान हो रहा है तब भी तो अल्लाह की रजा पे राजी है, और अगर अल्लाह कुछ अता कर रहा है तब भी तो अल्लाह की अता के ऊपर राजी है कि जिस हाल के अंदर यार रखे मैं उस हाल के अंदर राजी हूं। अगर वो नचा के राजी है तो मैं नाच के राजी हूं, अगर वो सुला के राजी है तो मैं सो के राजी हूं, अगर वो रुला के राजी है तो मैं रो के राजी हूं। जिस हाल के अंदर अल्लाह राजी है, मैं कौन होता हूं कि मैं इस हाल में नहीं रहना चाहता, ऐ अल्लाह मुझे इस हाल में रहा। तो अल्लाह बोलो हम अब्द हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारो। मुसलमान आज इसलिए परेशान है कि मुसलमान आज अल्लाह का बंदा बन के जिंदगी नहीं गुजार रहा, माबूद का अब्द बन के जिंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि खुदा का मशीर बन के जिंदगी गुजार रहा है। आज मुसलमान खुदा को, रब को मशवरे देता है कि तू मुझे ये दे दे, ये मुझे दे दे, फुला मेरा काम कर दे, उसका ये काम कर दे, उसका ये काम कर दे। अल्लाह वाले, मैं रब को क्या कह रहा हूं कि तू मेरा ये कर दे, तू मेरा ये कर दे? कभी सोचा है कि मैं अहकामात जारी कर रहा हूं? मैंने ये कौन सा लहजा जो है वो अपनाया हुआ है? अहकामात तो अल्लाह ने मुझे जारी करने हैं। मैं कभी अल्लाह को अहकामात जारी कर रहा होता हूं, हुक्म दे रहा होता हूं कि अल्लाह मुझे दे, अल्लाह मुझे काका दे, अल्लाह मुझे कारोबार दे, अल्लाह मुझे फलां चीज दे, उसको दिए तो मुझे भी दे, या जो दिए मैं उस पर राजी नहीं हूं, मैं तेरी तकसीम के ऊपर राजी नहीं हूं। कभी हमारी ये वाली कैफियत है कि अल्लाह की अता पे हम राजी नहीं है। कभी हम अल्लाह को मशवरे दे रहे होते हैं और कभी अल्लाह को माज़अल्लाह हम हुक्म दे रहे होते हैं। अल्लाह वालों, हम किधर चल पड़े? मालिक के सामने हुक्म नहीं होता, नाराजगी नहीं होती, तरला होता है। मालिक के सामने तरला है, जोली फैलानी है, साइल बनना है, भकारी बनना है। वो जोली में खैरात डाल दे तो तब भी उसकी मेहरबानी है, अगर वो खाली फेर दे तो तब भी उसकी मेहरबानी है। तो जिस दर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान जोली फैलाते हैं, वहां से कोई खाली नहीं आता, कोई खाली नहीं आता। जो अब्द बनकर जाता है, जो साइल बनकर जाता है, जो बकारी बनकर जाता है, जो मदद मांगने के लिए जाता है, हम बदनसीब वो हैं जो रब, जो अकरमल अकरामीन है, उसके दर पे जब झोली फैलाते हैं तो हम खाली आ जाते हैं। आज बता रहा हूं हमारी झोली खाली क्यों रहती है। हम साइल नहीं बनते, हम मशीर बनते हैं। हम साइल नहीं बनते, हम खुदा बनते हैं। खुदा बन के खुदा को हुक्म दे रहे होते हैं कि अल्लाह तू इंज कर दे, अल्लाह तू ऐ कर ना, ए अल्लाह तू कर, तू इंज कर, तू इंज करेगा तो ता मैं राजी हूं। अल्लाह ने जो दिया है उसके दिए पे राजी नहीं, उसकी तकसीम पे राजी नहीं। तो अल्लाह वालों, जो साइल ही नहीं बना उसके झोली में खैरात क्या डाली जाएगी? हम तो बन के गए मशीर,
ہم کیا بن کر گئے؟ مشیر. تو اللہ والو، اللہ مشیر کو ٹنگدا نہیں، ٹونگ کے رکھ دیتا ہے. میں آپ کو یہی نقطہ مزید کھول کر سمجھا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے غم ختم کیوں نہیں ہو رہے. جب ہم اللہ کے سامنے جولی پھیلاتے ہیں تو ہماری جولی خالی کیوں رہ جاتی ہے؟ اللہ دنیا دار کوئی بندہ عزت دار خاندانی ہو، اس کے در پہ کوئی خالی چلا جائے تو توہین کس کی ہے؟ خالی جانے والے کی یا خالی بھیجنے والے کی؟ خالی بھیجنے والے کی. تو اللہ والو، جو احکم الحاکمین ہے، جو اکرم الاکرمین ہے، جو راحم المساکین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو اس کے در پہ جائے اور اس کی جولی خالی ہو جائے تو توہین کس کی ہے؟ توہین کس کی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جولی نہیں ہوتی. ہم عبد بن کے، سائل بن کر، بکاری بن کے، منگتے بن کے رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے. ہم مشیر بن کر جاتے ہیں. ہم اللہ کو مشورے دیتے ہیں، یا ہم اللہ کو احکامات، معاذ اللہ باس بن کے احکامات لاشعوری پہ طور پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مینوں بھی منڈا دے، مینوں بھی انج کر، میرا بھی کاروبار ہو، ساڈے منڈے نوں بھی باہر بھیج. تو اللہ والوں کبھی یہ لہجہ اپنا محسوس کیے؟ یہ کبھی لہجے کے اوپر آپ نے نظر کی کہ میں کس لہجے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں؟ کیا یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ والوں سیکھنا ہے تو بھانڈ سے سیکھو. دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو فقیر ہیں، منگتے ہیں، فقراء ہیں جو گلی محلے میں گداگری کرتے ہیں، ان گداگروں سے پوچھو کہ کیسے مانگا جاتا ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ سائل کیا ہوتا ہے، فقیر کیا ہوتا ہے، منگتا کیا ہوتا ہے، عبد کیا ہوتا ہے. ہمارا تو اللہ بولو لہجہ ہی فرعونیت والا ہے. باس ہے، ہم خود اندر سے خدا ہیں، خدا بن کے خدا کو حکم دے رہے ہیں کہ مینوں اے دے، مینوں اے دے. جے نہیں دیں گا تو میں تیرے تو ناراض ہوں، میں تیرے تو خوش نہیں ہوں. یہ آج مسلمان کا وتیرہ ہے. تو جب اللہ بولو ہمارا یہ وتیرہ ہوگا تو اللہ کیا کرے گا، یہ سنیے. بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے داموس رحمت اللہ علیہ. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر رہبانیت تھی. یہ لوگ کئی مہینے، کئی ہفتے، کئی سال حجرے کے اندر اپنے آپ کو مقید کر کے عبادت کرتے رہتے. اسی طرح داموس رحمت اللہ علیہ بھی معمول کے مطابق عبادت حجرے کے اندر کرتے رہے. کافی عرصے کے بعد جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر پڑی. تو پہاڑ جو ہے وہ اتفاق سے بنجر تھے. کیا تھے؟ بنجر پہاڑ تھے. تو آپ نے دل میں ذرا توجہ رکھیے گا جی، مختصر سی بات ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو اگلا بیان بھی اور پچھلا بیان بھی سارا سمجھ آ جائے گا. جب آپ کی نگاہ پہاڑوں میں پڑی تو آپ کے دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو نے یہ پہاڑ تو بنائے ہیں، اگر یہ سر سبز و شاداب ہوتے تو بندہ نگاہ ڈالتا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، آنکھوں کو راحت ملتی، ٹھنڈک ملتی، قلب کو سکون ملتا سبزہ دیکھ کے، ہریالی دیکھ کے. یا اللہ یہ تو نے پہاڑ بنائے بھی ہیں تو یہ کیا بنا دیا ہے؟ بس یہ بات دل میں آئی ہے. مسلمان تو منہ سے کہتا ہے سب کچھ، یہ بات دل میں آئی ہے تو اللہ نے مقام ولایت کو سلب کر لیا اور رب نے آواز دی، داموس میرا بندہ بن، مشیر نہ بن. بندہ بن، میرا مشیر نہ بن. تو کون ہوتا ہے مجھے مشورے دینے والا؟ تو اپنی اوقات میں رہ، جو تیری اوقات ہے، جو تیری حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے اندر رہ. تو کون ہوتا ہے کہ مجھے مشورے دے؟ تو اللہ بولو آج ہم مشورے نہیں دے رہے بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ یہ کام کر، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، میں 1500 وظیفے پڑھوں گا، کم اللہ میں کروا کے چھڑنا ہے. ہم نے وظائف کے ذریعے معاذ اللہ کو عاجز کرنے کا تہیا کیا ہوا ہے. چاہے ہم منہ سے یہ بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے، وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ کم کرا کے چھڑنا ہے، کام کرا کے چھڑنے. تو رب کیا فرماتا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین پہ اپنی تدبیریں کر کے مجھے عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، پھر جب اللہ کو تم نے چھوڑ دیا تو اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے.
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وظائف کر کے یا دیگر اسباب اختیار کر کے آپ اللہ کو عاجز کر دو گے تو یہ ہونا نہیں۔ تو آج مسلمان اسی کام پہ لگا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ولی یعنی داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت سلب کر لی۔ صرف دل میں خیال آیا تھا یا اللہ یہ پہاڑ سرسبز و شاداب ہوتے، تو نے بنجر بنا دی، ان بنجر پہاڑوں کا کیا معنی ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو رب اس بات پہ جلال میں آ گیا، تخلیق کرنے والا خالق میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہاں کون سی چیز بنانی ہے اور کس حال کے اندر رکھنی ہے، کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، میری مصلحتیں ہیں، میری حکمتیں ہیں جو تو نہیں جانتا۔ تیرا کام ہے کہ جو تجھے کہا بس کرتا جا، جو تجھے کہا ہے وہ کرتا جا۔ تو اپنا کام چھوڑ کے، عبادت حجرے میں سے چھوڑ کے باہر آ کے پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے مشورے دے رہا ہے، مجھے مشورے دے رہا ہے۔ تو اللہ نے ولایت کو سلب کر لیا۔ تو اللہ بولو آج جب ہم رب کو مشورے دیتے ہیں یا اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتے تو اللہ سب کچھ سلب کر لیتا ہے۔ پھر 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ہمارے پاس 65 سال والے بھی لوگ آئے ہیں کہ حضرت صاحب 65 سال 65 ایئرز ہو گئے ہیں، وظائف پڑھ کے تھک گیا ہوں، ملی کائی شے نہیں۔ منگتے بنتے تو وظائف پڑھنے نہ پڑتے، سائل بنتے، فقیر بنتے، جولی پھیلاتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے تو 65 سال زندگی کے برباد نہ ہوتے۔ جب مشیر بنے، اللہ کے ساتھ ضدیں لگائیں، اللہ کے ساتھ آڈا لگایا، تو پھر میں نے ابھی کیا کہا ہے کہ داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت محض دل میں خیال آنے پہ اللہ نے سلب کر لی۔ تو اللہ یوں ہی جو کچھ ہمیں دیا ہوتا ہے اللہ وہ سلب کرتا جاتا ہے۔ پھر جو اللہ والو قوم ہماری وظائف پڑھتی گئی، وظائف بیچنے والے وظائف بیچتے گئے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 4 عذاب جو میں نے امت کے اوپر کھولے ہیں کہ پہلے کم تنگی تھی، پھر مالی تنگ دستی اتنی ہو گئی کہ لقمے کو محتاج ہو گئے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے یہاں تک بڑھے کہ قتل و غارت تک باتیں پہنچی، پھر گھر میں بیماریاں پہلے معمولی پھر بعد میں وہی لا علاج بیماریوں میں بدلی۔ پھر چوتھا کیا بتاتا ہوں کہ رب نے اتنا ذلیل کیا کہ ککھوں ہولا کرتا۔ داموس رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، تو جس کی ولایت چھن جائے اس کی کوئی حیثیت رہ گئی، کوئی مقام رہ گیا؟ اللہ نے پل کے اندر، ایسے پل کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ پھر جب ناک رگڑی ہے، توبہ کی ہے، دن رات روزے رکھیں، اللہ کو منایا ہے، دن میں روزہ، رات میں مصلی پہ عبادت کی ہے، ناک رگڑی ہے، اللہ نے ناک رگڑوا کے ولایت کو بحال کیا ہے۔ تو نے 25 سال سے اللہ کے ساتھ آڈا لگایا ہے، کاکا لے کے چھڑنا ہے، اسی کوٹھی لے کے چھڑنی ہے، منڈا فلان جگہ فلان ملک بھیج کے چھڑنا ہے، یا فلان بندے کو ہم نے بستر پہ لمبا ڈال کے چھوڑنا ہے۔ تو وظیفے پہ وظیفہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ آڈے لگائے۔ داموس رحمت اللہ علیہ نے محض ایک خطا ان سے ہوئی، وہ بھی دل میں مخفی، تو علل اعلان اللہ کے گلے کر رہا ہے، تیرا پھر سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سلب ہوتا جا رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں، تو وظیفے پڑھتا جا رہا ہے اور اجڑتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے تجھے پیشوا بھی ایسے دیے کہ انہوں نے تجھے وظائف ایسے دیے کہ وظائف ہی تیری بربادی کا ذریعہ بنے گے۔ اللہ والو آج ہم غیر مسلم کو جا کر بتائیں، یا وہ لوگ جنہوں نے آج تک میرے بیانات نہیں سنے یا میری فکر سے وہ متفق نہیں ہوئے یا میری آواز ان تک نہیں پہنچی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ بندہ اللہ کرے، قرآن میں سے کوئی آیت پڑھے، کوئی اللہ کا اسم پڑھے، وہ اجڑ جائے؟ بندہ سوچ سکتا ہے، انسان کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ لیکن زمانے نے دیکھا کہ شافی نے 2023 اور 24 میں پوری دنیا کے سامنے یہ مضمون کھول دیا ہے کہ جب تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غدار ہو جاؤ گے، رب چاہی نہیں من چاہی زندگی گزارنے پہ بضد ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری امیدوں کو توڑ کے دکھائے گا، چاہے تم 1 نہیں 1,00,000 وظیفہ بھی کرو، وما انتم بموجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جو تم چاہ رہے ہو وہ نہیں ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اے بندے، ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دے، پھر وہی ہوگا جو تیری رضا ہے، اور اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان نہیں کرتا، میں تجھ کو تیری رضا میں تھکا دوں گا، پھر ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے۔ اللہ والو 40 سال بعد بھی وہی ہونا ہے جو عرش والے نے چاہنا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
ہونا وہی ہے 40 سال بعد بھی جو عرش والے نشان ہے. کڑی گھر با با کے بڈھی کر دیتی, اس کے سر میں چاندی اتر آئی. نہیں جی رشتہ تو ہی کرنا ہے, منڈا میجر ہوئے منڈا کرنل ہوئے, اللہ کے ساتھ آڈے لگائے رکھے تو کڑی بڈھی کر لے. لڑکے گھر بٹھائے رکھے, نہیں یہ چھوٹی نوکری ہے ساڈے منڈے دے ڈگری دے مطابق نہیں ہے گی.